آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 کام ایسے ہیں جو جاہلیت کے کام ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر اپنی قوم پر فخر کرنا کہ ہماری بڑی قوم ہے، برادری ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی کے خاندان کا تانا دینا، یہ بھی جاہلیت کا کام ہے۔ میرا خاندان اعلیٰ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، اس جاہلیت کی باتیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر ستاروں سے احوال معلوم کرنا، یہ بھی زمان جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر نوحہ کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت نے بھی نوحہ کیا اور وہ اسی حال میں مر گئی، کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اسے جہنمیوں کا لباس پہنایا جائے گا جسے تارکول کہتے ہیں، اور سب سے گندہ ترین لباس ہوگا وہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں لیس منا، ہمارا اس بندے سے تعلق ہی نہیں ہے، امتی ہونا تو دور کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا ان سے جوڑ ہی نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی وہ کون سے شخص ہیں؟ حضور فرماتے ہیں من لطم الخدود، جو اپنے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ خود دوسرے کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، اپنے منہ پہ خود مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ وشق الجیوب، جوش میں آ کر گربان کو پھاڑ دینا۔ ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، اور زمانہ جاہلیت کی رسمیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے اندر ہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، اس کے اندر لوگ خاص کر 9-10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں۔ صرف 2 دن کے لیے ہمیں قبر یاد آتی ہے، بس پورا سال قبرستان کبھی نہیں گئے، لیکن 2 دنوں میں جائیں گے۔ شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن شریعت نے مختص بھی نہیں کیا۔ شریعت نہیں کہتی کہ قبرستان نہ جاؤ، شریعت کہتی ہے ہر روز جاؤ۔ قبرستان جاؤ گے نا تمہیں پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے کڑیال جوان یہاں سوئے ہوئے ہیں، یہاں وزیر مشیر، یہاں بادشاہ غلام گدا کالے گورے عربی اجمی سارے سوئے ہوئے ہیں۔ آپ قبرستان کے چکر لگایا کرو کیونکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، لیکن دن مخصوص نہ کیا کرو۔ پورا مہینہ جاؤ، پورا سال جاؤ، رات دن جاؤ، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، لیکن جانا چاہیے، لیکن دن خاص نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سوگ منایا جاتا ہے جی۔ شریعت کے اندر جو سوگ ہے وہ 3 دن کا ہے۔ کتنے دن کا ہے جی؟ 3 دن کا سوگ ہے، وہ بھی عورت کے لیے ہے۔ عورت کے لیے 3 دن کا سوگ ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد محترم فوت ہوئے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ فوت ہونے کے بعد 30 دن مکمل ہوئے، اماں جان نے کیا کیا؟ خوشبو منگوائی۔ کون سی خوشبو؟ ایسی خوشبو جس کا رنگ تو ظاہر تھا لیکن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ عورت کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے، رنگ ظاہر ہو، جیسے مہندی ہے، عورت کی خوشبو اسی کو کہتے ہیں۔ عورت کی خوشبو یہ ہے۔ اماں جان نے خوشبو منگوائی اور لگایا، لوگوں نے بھی باتیں کی، کہا یہ آپ کے والد ابھی فوت ہوئے ہیں، آپ نے خوشبو لگا لی۔ فرماتی ہیں کہ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، وہ بھی عورت کے لیے۔ ہاں، جس عورت کا خامند فوت ہو جائے اس کے لیے کتنے دن ہے جی؟ 4 ماہ 10 دن، 40 دن نہیں، 4 ماہ 10 دن۔ تو یہ شریعت نے بتایا ہے، یہ ہے سوگ۔ اس کے علاوہ
ویسے تو شریعت اسلامیہ کے اندر آپ اٹھا لیں، یکم محرم اب جیسے شروع ہوا، شہادتیں شروع ہوئیں، ذی الحجہ میں شہادتیں ہیں، سفر میں بھی شہادتیں ہیں، تو کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس میں کسی صحابی کی، کسی ولی کی موت یا شہادت نہ ہوئی ہو۔ حضرات، غم ضرور ہے۔ غم کیسا ہونا چاہیے؟ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو تھے، اور ہمارے بھی غم میں آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ انسان بے اختیار ہوتا ہے، اور آنسو ایک واحد چیز ہے جو بغیر بتائے خود بخود آ جاتے ہیں، ان کو کہنا نہیں پڑتا۔ اس لیے اور ان دنوں میں خاص کر تبرہ بازی بھی کی جاتی ہے، اور اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، لا تسبو، کسی کو بھی گالی نہ دو، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے، اس کا معاملہ اب کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب ایک عام شخص کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے، ایک عام کلمہ گو کے لیے یہ شریعت نے کہا کہ وہ کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، تو جو عظیم ہستیاں ہیں صحابہ، وہ تو سب سے معزز ہیں۔ ابھی حال ہی میں 3 دن پہلے اسلام آباد کے اندر ایک شخص نے مجلس کے دوران صحابہ پر بکواس کی، اور اللہ نے اسی وقت اسے پکڑوا دیا، اور اسلام آباد کی پولیس نے اسی وقت اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اور ہمارا اب بھی یہ مطالبہ ہے کہ اب کوئی بھی شخص، صحابہ و اہل بیت، معزز ہستی، نیک لوگ، صالحین لوگ، کسی پر بھی کوئی تبرہ بازی کرے، اس کو تھانے لگائے، اس کو سزا دی جائے، یہ ہے قانون۔ اور ان مہینوں میں خاص کر لوگ فقیر بنے ہوتے ہیں۔ جی کس کا فقیر ہے؟ جی امام حسین کا فقیر ہے، مولا علی کا ملنگ ہے۔ جی وہ ملنگوں کے علی تھے۔ فقیر کس کا ہے؟ اللہ فرماتی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ صاحب کس کے فقیر ہیں؟ جی اللہ کے فقیر ہیں۔ ہم بھی، وہ ساری کائنات کس کی فقیر ہے؟ اللہ کی۔ داتا وہی، دستگیر وہی، رزق دینے والا وہی۔ کہتے ہیں اگر آپ نے اپنی اولاد کو بھیک نہ منگوائی تو آپ کی اولاد نعوذ باللہ مر جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ جس کو چاہیں بیٹے دے دیں، جس کو چاہیں بیٹیاں دے دیں، جس کو چاہیں بیٹے اور بیٹیاں دے دیں، اور جس کو چاہیں کچھ بھی نہ عطا کریں، بانجھ بنا دیں۔ کون ہے اولاد دینے والا؟ اللہ ہے۔ فقیر بھی انسان اللہ کا ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے ان مہینوں میں خاص کر، اور ایک لباس کے بارے میں بھی آتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ۔ حضرات، کالے لباس کو پہننا منع نہیں ہے، کالا لباس پہننا منع نہیں ہے، لیکن ان 10 دنوں میں خاص خیال رکھا جائے۔ اگر آپ کسی کی مشابہت اختیار کریں گے تو آپ انہی میں ہی گنے جائیں گے۔ بلا شک آپ کا نظریہ، عقیدہ جو بھی ہو، سامنے والے کا نظریہ جیسے ہوگا آپ کا بھی وہی دیکھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔